امیر المومنین حضرت علی ابن طالب کے پاس ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت آئی اور وہ جانتے تھے کہ امیر المومنین حضرت علی علم کا دروازہ ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ تو یہودی یہ سوچ کر آئے تھے کہ آج ہم نے کسی طرح امیر المومنین حضرت علی کو شکست دینی ہے، اور یہ منصوبہ بنایا کہ ہم اپنی کتاب توریت سے ایسے سوالات کریں گے کہ ہم جیت جائیں گے۔ روایات کے مطابق اس شخص کا نام راسل جالوت تھا۔ راسل جالوت کی قیادت میں اس کا وفد حضرت علی ابن طالب کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے جناب علی، ہم آپ سے چند سوالات کرنا چاہتے ہیں، اور سوالات ہم توریت سے ہی کریں گے، اور اگر آپ نے سب کے سامنے ہمارے سوالات کے جواب دے دیے تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام مسکرائے اور کہنے لگے، اے بندہ خدا، اگر میں تمہارے سوالات کے جواب دینے میں کامیاب ہو جاؤں تو کیا تم اسلام قبول کر لو گے؟ یہودی نے جلد بازی میں آ کر کہا، جی ہاں، بالکل اسلام قبول کر لیں گے۔ یہودی عالم مسکرا کر تکبر کے ساتھ سوال کرنے لگا اور یہ سوچ رہا تھا کہ میں تو ویسے بھی جیت جاؤں گا تو اسلام کیوں قبول کروں گا۔ راسل جالوت نے کہا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ شرک ہے۔ شرک اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ یہودی نے فرمایا، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں خدا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ ہر جگہ ہے۔ یہودی عالم نے کھڑے ہو کر کہا کہ نہیں، اس سوال کا جواب آپ ہماری کتاب سے دیں گے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ تم نے نہیں پڑھا کہ تمہاری کتاب میں لکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا، موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے سے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ تو فرشتے نے کہا کہ عرش سے آیا ہوں۔ تو اتنے میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوسرا فرشتہ آیا، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ زمین کے 7ویں طبق سے آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرشتے سے پوچھا کہ 7ویں آسمان پر تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے جواب دیا کہ میرے قریب میرا رب تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے فرشتے سے پوچھا کہ تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے جواب دیا کہ میرا خدا تھا۔ بس معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا پستیوں کی جگہ، خدا تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ راسل جالوت نے کہا، وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ ظلم وہ چیز ہے جو میرے رب کے قریب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حقدار کو اس کا حق دیتا ہے، اور اتنا زیادہ دیتا ہے کہ وہ تمام عمر گناہوں میں گزارنے کے باوجود بھی اگر کوئی اس کے دربار میں حاضر ہو کر توبہ کر لے تو اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ راسل جالوت نے پھر چوتھا سوال کیا، اے جناب علی ابن طالب، مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سا چشمہ ہے جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا؟ امیر المومنین حضرت علی ابن طالب نے مسکراتے ہوئے فرمایا، تم لوگ جو سوچ رہے ہو، جو تمہارے دل میں خیال ہے، وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے۔ یہودی نے کہا، جی ہاں۔ تو حضرت علی نے فرمایا، اے بندہ خدا، وہ چشمہ یہ نہیں ہے جس کے بارے میں تم لوگ جانتے ہو، بلکہ پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا تھا، اور یہی وہ چشمہ ہے جس سے آب حیات جاری ہوا۔ پانچواں سوال، اے جناب علی ابن طالب، ہمیں یہ بتائیں کہ وہ کون سا پہلا پتھر ہے جو آسمان سے اتارا گیا؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً تمہارے مطابق اس کا جواب بیت المقدس میں نصب وہ پتھر ہے جس کے بارے میں تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ نصب کیے جانے والا پہلا پتھر یہ ہے، لیکن تم لوگ یہ بات کیوں بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے قدیم ہے، اور حجر اسود اسی وقت آسمان سے نازل کر کے نصب کیا گیا تھا جب خانہ کعبہ تعمیر ہوا تھا، وہی پہلا پتھر ہے۔ پھر پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، اسی طرح گزشتہ رات اگلی رات سے چھوٹی بڑی ہوتی رہتی ہے۔ ساتواں سوال، زندہ رہنے کی پہچان سانس لینا ہے، کیا کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو زندہ بھی ہے لیکن سانس بھی نہیں لیتی؟ آپ نے جواب دیا کہ آپ لوگوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے نا، صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح نہ روح رکھتی ہے اور نہ وہ جاندار ہے۔ آٹھواں سوال،
سوال، زمین کا وہ کون سا مقام ہے جہاں پر سورج کی کرنیں ایک مرتبہ تو پڑی لیکن پھر اس کے بعد وہاں روشنی کی کوئی کرن نہیں پڑی؟ آپ نے فرمایا یہ سمندر کا وہ مقام ہے جہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم گزری تھی، اور وہ اللہ کے حکم سے وہ سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، تو گزرتے وقت سورج کی کرنیں وہاں پر پڑی تھی، پھر اس کے بعد دوبارہ سورج کی کرنیں وہاں پر نہیں پہنچی۔ یہودی نے پوچھا وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں، اور وہ 2 کون سی چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں؟ آپ نے فرمایا آسمان اور زمین ہے، ان کی طرف دیکھو، وہ تمہیں کبھی بھی غائب نظر نہیں آئیں گے، وہ ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، اور موت اور زندگی کو ڈھونڈو، ان کے بارے میں تمہیں کبھی نہیں پتا چلے گا کہ وہ کہاں ہے اور کب آ جاتے ہیں۔ 10واں سوال، وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے مگر اس کے بارے میں خود اللہ سوال کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا خالق خود اللہ ہی تھا، اور اس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرنے والا بھی اللہ ہی تھا۔ اے موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ ہی نے بنایا ہے اور اللہ ہی نے اس کے بارے میں سوال کیا۔ 11واں سوال، بیت اللہ کا طواف حیات کرتے ہیں، جن ہو یا ملائک ہو، کیا کبھی کسی بے جان چیز نے بھی طواف کعبہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، وہ کشتی نوح ہے جو طوفان کے دوران جب وہ اس مقام سے گزری جہاں پر بیت اللہ تھا تو اس کشتی نے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ اس کے بعد راس الجالوت پریشان ہو کر اپنے لوگوں کی طرف دیکھا اور کہا اے جناب علی ابن طالب، میرا آخری سوال یہ ہے وہ کون سا ایک ہے جس کا 2 نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ ایک ہے، اس کا 2 نہیں۔ یہودی نے پھر پوچھا کہ وہ کون سے 2 ہیں جس کا تیسرا نہیں؟ حضرت علی نے فرمایا دن اور رات 2 ہیں، ان کا تیسرا نہیں۔ یہودی نے پھر پوچھا وہ کون سے 3 ہیں جس کا چوتھا نہیں؟ آپ نے فرمایا لوح، قلم، کرسی 3 ہیں، ان کا چوتھا نہیں۔ یہودی نے پوچھا وہ کون سے 4 ہیں جن کا 5واں نہیں؟ فرمایا توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید، یہ 4 ہیں، ان کا 5واں نہیں۔ یہودی نے پوچھا وہ کون سے 5 ہیں جن کا 6واں نہیں؟ آپ نے فرمایا 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ 5 ہیں، ان کا 6واں نہیں۔ پھر پوچھا وہ کون سے 6 ہیں جن کا 7واں نہیں؟ آپ نے فرمایا زمین اور آسمان 6 دن میں پیدا ہوئے، ان کا 7واں نہیں۔ پھر پوچھا وہ 7 بتائیں جن کا 8واں نہیں؟ آپ نے فرمایا میرے رب نے 7 آسمان بنائے ہیں، ان کا 8واں نہیں۔ پوچھا وہ کون سے 8 ہیں جن کا 9واں نہیں؟ آپ نے فرمایا عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا، ان کا 9واں نہیں۔ فرمایا وہ کون سے 9 ہیں جن کا 10واں نہیں؟ پھر پوچھا وہ کون سے 9 ہیں جن کا 10واں نہیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا حضرت صالح کی قوم میں 9 بڑے کافر سردار تھے، ان کا 10واں نہیں۔ پوچھا وہ 10 بتائیں جن کا 11واں نہیں؟ آپ نے فرمایا حج کے موقع پر قربانی نہ ہو تو 7 روزے حرم میں اور 3 روزے گھر میں رکھنے کا حکم ہے، یہ 10 ہیں، ان کا 11واں نہیں۔ پوچھا وہ 12 بتائیں جن کا 13واں نہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ان کا 13واں نہیں۔ راس الجالوت نے پھر پوچھا کہ وہ 13واں بتائیں جن کا 14واں نہیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب میں دیکھا تو اس میں 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا، یہ 13 تھے، ان کا 14واں نہیں۔ تو پھر آخر میں ایک اور یہودی کھڑے ہو کر کہتا ہے حضرت دنیا میں ہر آدمی سوچ کر جواب دیتا ہے، آپ ایسے جواب دے رہے ہیں جیسے سارے سوال اور ان کے جوابات آپ کو پہلے سے معلوم ہو۔ حضرت علی ابن طالب نے اس سوال پر اس سے ایک جواب پوچھا، فرمایا تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ تم نے بھی تو بنا سوچے سمجھے جواب دے دیا۔ کہا کہ یا علی یہ کیسی بات ہے، مجھے معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے بھی یہ سارا علم ایسے ہی یاد ہے۔ اس کے بعد راسل نے آخری 2 سوال کیے، کہا کہ یہ بتائیں آسمان اور جنت کا کفل کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ شرک سے ان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اچھا تو پھر میرا آخری سوال یہ ہے کہ اس کے تالے کی چابی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے مصطفیٰ کا عشق ہے اس کی چابی، عشق کا ابتدائی اظہار کلمے سے ہوتا ہے۔ بس امیر المومنین حضرت علی ابن طالب نے کلمہ پڑھا اور راس الجالوت اور یہودیوں کے علماء نے کلمہ سنا اور ساتھ ہی کلمہ پڑھا اور سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔